بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ وہ ایک مشہور شعر کا ٹکڑا ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ وہ تاخیر کا کیا باعث ہے وہ تو میرے خیال سے آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوشش تھی کہ لائیو آپ تک وہ سارے امیجز پہنچائیں جو اس وقت دو امپورٹنٹ وائٹل پروٹیسٹ ریلیز ہو رہی ہیں، ایک لاہور میں ہے اور دوسری پنڈی میں ہے۔ لاہور والی ریلی کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد والی ریلی جو ہے اس کی پاکستان عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ راولپنڈی کی ایک شخصیت ہے شیخ رشید کے نام سے جانی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ دونوں ہی ریلیز اپنے اپنے سفر پر ابھی رواں دواں ہیں، کب وہ پہنچیں گی، کب وہ جلسہ ہوگا۔ میرے خیال سے جتنے شیڈیولز بنے تھے وہ سارے تو آلریڈی وائلیٹ ہو چکے ہیں اور مزید ابھی تاخیر جو ہے اس میں باقی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو تقریریں ہو رہی ہیں یا جو منظرنامہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں، اور اس کے حوالے سے جو دو اہم پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیو میرے پاس موجود ہیں۔ میرے ساتھ ہیں اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ صاحب، آپ رہنما ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، اور ڈاکٹر زرقا سہروردی، وہ ہماری بڑی چہیتی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہمیں بہت پیار ہے، وہ کسی وقت بعد میں آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو میڈیا ونگ ہے، ویمن ونگ کا، اس کی ہیڈ ہے۔ تو دونوں ہی اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم نے کوشش تو بہت کی تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا کوئی نمائندہ بھی یہاں ہو، لیکن وہ اپنی عادت کے عین مطابق اس سے کچھ گریزاں تھے۔ لیکن جو پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو ایک بیان جو ہے ٹی وی پر چلا ہے زعیم قادری صاحب کا، ہم یوں اسیوم کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو اس سے مختلف کیا کہتے وہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اشتیاق صاحب سے۔ اشتیاق صاحب، پاکستان عوامی تحریک کی ریلی جو ہے وہ عین اپنے پلان کے مطابق اور جو مشن ہے اس کے مطابق چل رہی ہے، اور طاہر القادری صاحب اس کی قیادت بھی فرما رہے ہیں، جگہ جگہ خطاب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ بیچ میں سے ایک آواز ہم نے یہ بھی سنی کہ اگر ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور نہ کی گئیں تو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انتظامیہ کو ڈرانے کے لیے ایک بات کی گئی ہے یا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جب آپ لوگوں کو جو بنیادی حق ہے آئین دیتا ہے، احتجاج کا حق، پرامن احتجاج کا حق، تو ہم نے پہلے بھی پرامن احتجاج کیے، اور اس کے بعد پھر آج کا احتجاج بھی ہمارا پرامن احتجاج تھا اور ہے اور رہے گا۔ ضمانت کی، پرامن رہنے کی ضمانت ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ ہم دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ پوری پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ میں کنٹینر لگا کر آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ راولپنڈی سر آپ نے سیل کر دیا ہے، لاہور آپ کے سامنے ہے، اور اس کنٹینرز کی وجہ سے ہلاکت بھی ہوئی ایک، اور پنڈی میں بھی ایک ایکسپائری ہوئی۔ حکومت تو آپ پہ ڈال رہی ہے۔ دیکھیں کنٹینر کس نے لگائے ہیں؟ اگست میں بھی احتجاج ہوئے، اگست میں بھی ہم نکلے، ریلیز نکلی، مارچ کیے، تو کوئی کنٹینر نہیں لگائے۔ ڈاکٹر طاہر القادری گھر سے آج نکلے ہیں تو وہ آپ نے کنٹینر لگا کے راستہ بند کر دیا۔ تو پھر حکومت یہ کہتی ہے، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، کہ انہوں نے چونکہ روٹ خود طے کیا تھا، ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہمارا روٹ ہوگا، ہم نے اس روٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ارد گرد کنٹینر لگا دیے ہیں۔ ان کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ کنٹینر ہم نہ لگاتے تو مختلف روٹس کی ٹریفک اس کا میس اپ ہوتا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سونامی آ گیا ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ کہنا کہ جی مختلف، اس سے پہلے بھی احتجاج ہوئے، پنڈی میں ہمارا احتجاج ہوا، ملتان میں ہمارا احتجاج ہوا، لاہور میں ہمارا احتجاج ہوا۔ جب ڈاکٹر طاہر القادری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تب تو کوئی ٹریفک میس اپ نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا کہ وہ صرف ان کا پنجاب گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہی ان کا مقصد تھا کہ وہ یہ کہ کم از کم لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں، لیکن اس کے باوجود میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ دیکھیں سلیم صاحب، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہے، اور آپ ہمارے ٹیکسوں کی کمائی سے آپ نے جو ہے وہ لندن میں جائیدادیں خریدی ہیں، آپ نے پاناما میں اکاؤنٹس بھرے ہیں۔ آپ سے ذرا مراد واضح کر دیجئے کیونکہ میری کوئی دیکھیں میں اور آپ، ہم پاکستانی قوم، ہم وہ ٹیکس پیئر ہیں کہ جو ہم بلوں کی شکل میں ٹیکس دیتے ہیں اس قوم کو۔ ہم وہ ہیں جو جن کے ہر ماہ بل بھی بڑھتا ہے، بجلی کا، گیس کا بل بھی بڑھتا ہے، اور ہمارے ٹیکسوں کی کمائی سے وہ انہوں نے پاناما میں جائیدادیں بنائی ہیں، ورجن آئی لینڈ میں جائیدادیں بنائی ہیں، انگلینڈ میں جائیدادیں بنائی ہیں، وہ اس کے لیے آپ احتساب کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے پاکستان اس وقت جس نہج پہ کھڑا ہے، اب دو ہی راستے ہیں۔ ایک طرف ہے کہ کیا آپ نے ایک خاندان کو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے،
اس وقت ایک سلطنت شریفیہ کی حکومت ہے جو حکومت کر رہی ہے. حقیقی معنوں میں جمہوریت کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیے, 2 سال سے ہمیں انصاف نہیں ملا. کوئی ایک بھی سلیم صاحب جو ایس پی سطح کا شخص تھا وہ آپ نے اریسٹ نہیں کیا. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشیں آپ نے گرا دی, 92 سے زیادہ لوگ وہ ایس پی کیسے کریں گے اریسٹ؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے اس کو میں تو کہتا ہوں کم سے کم, تو وہ کیوں نہیں, وہ اس وجہ سے, ٹھیک ہے نا, وہ تو انوالو ہیں. اب دیکھیں, آپ نے رانا عبد الجبار کو ابھی باہر بھیج دیا آپ نے 2 سال کے لیے, عمر سرفراز چیمہ ایس پی کو آپ نے باہر بھیج دیا. سلمان علی کو باہر کیوں بھیجا؟ اس وجہ سے بھیجا کہ یہ اگر اریسٹ ہوئے تو یہ وعدہ معاف گواہ بن کے کہہ دیں گے, انگلی اٹھا دیں گے. جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ آپ شائع نہیں کر رہے. خود کہا تھا چیف منسٹر نے آپ کے میڈیا کے سامنے کہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ نے اگر اشارہ بھی کر دیا تو میں ریزائن کر دوں گا. پورا پنجہ کر دیا, لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر زرکا, آپ مجھے یہ بتائیے, ایک تو مجھے آپ کے تاثرات چاہیے کہ جو آج کی ریلی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس سونامی کی طرف اشارہ انہوں نے کیا تھا وہ اتنا کراؤڈ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو پیٹ کے ساتھ آپ کا الائنس ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ریلیز میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں, پچھلی دفعہ غالباً شکایت تھی آپ سے پیٹ والوں کو, وہ دور ہو گئی ہے شکایت آپ کی؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ پوری صورتحال کو؟ بڑا زبردستی. ہم جس طرح سے انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں, ہمارا پورا فلوٹ تھا ویمن ونگ کا, فلوٹ کو انہوں نے آنے نہیں دیا. ہماری ڈی سی او سے بات ہوئی, ہمارے سارے ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ تھی, لیکن اس قدر پنجاب پولیس کا حال انہوں نے وہ کر دیا ہے جو ایم کیو ایم کی ملیٹنٹ ونگ کا حال ہے. یعنی پنجاب پولیس پی ایم ایل این کا پولیس کا ونگ ہے کہ یہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. عوام کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اس قدر عام عوام پریشان ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے کارڈن آف کیا سیکیورٹی کے نام پہ, موٹر سائیکل والوں کو بھی نہیں, بھئی آپ وہاں پہ آپ سیکیورٹی کا بندوبست کریں. میں نے کہیں نہیں دیکھا سیکیورٹی کا بندوبست. پولیس والے کھڑے ہیں لیکن آپ کہیں چیکنگ کر رہے ہوں, ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. صرف انہوں نے سب ہر جگہ باربڈ وائر لگا کے, کنٹینر لگا کے, ادھر تو انسان کا اندر جانا مشکل کر دیا. وہ تو ہم گھنٹہ کھڑے ہو کے ہم نے کنٹینر پہ ادھر شور کیا, پھر ہم نے فون کیا ایس پی کو, طارق زمان واٹ ایور, تو وہ ہم نے کھلوایا. اس کے باوجود آپ سوچیں کہ وہاں پر اتنا بندہ شادرے میں تو تاحد نگاہ انسان تھے اور لوگ بہت پریشان ہیں. آپ سوچئے بجلی کا بل میں ان کی پوری تنخواہ نکل جاتی ہے. ایک وقت کی روٹی لوگوں کو ایک دن چھوڑ کے کچھ لوگ روٹی کھاتے ہیں. اب مجھے بتائیں اسکولوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ بجلی آپ کے ملک میں نہیں, پانی کی کرائسس آ رہی ہے اور ان کو ان چیزوں کا ہوش نہیں. تو عوام تو پریشان ہے, عوام کو کوئی فیوچر نہیں. اور پھر ہندوستان کے ساتھ جو آپ کے گٹھ جوڑ ہے, آج پی ٹی آئی کی ریلی تھی, انہوں نے انڈین سنگر کمار سانو کو بلا کے 2 کروڑ روپے دے کے اس کا کانسرٹ کرا دیا. مجھے بتائیں یہ ہمارے حکمران ہمارے ہیں کہ ہندوستان کے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے گھر کا نام بھی امرتسر کے گھر کے اوپر رکھا ہوا ہے. بات بعد میں ہوتی ہے, پہلے ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو یہ بڑے آج کل لوگ پریشان ہیں. آپ ایم کیو ایم کی طرف دیکھتے ہیں, جو حال وہاں ہے وہی نون لیگ کا حال ہے. 48 لوگ وہ دیکھیں نا, ان کی فیکٹری سے انڈین را کے ایجنٹس, ایلیگیشن تو ہے, اور وہ جو پکڑے گئے تھے ہمارے ایک صاحب کلبھوشن صاحب, ان مطلب یہ حقیقتیں ہیں. کلبھوشن کو نا ان کی فیکٹری میں ڈال دیجئے گا. نہیں, وہ ایک ان کی فیکٹری سے نہیں آئے تھے. مجھے وقت دیجئے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وہ زعیم قادری صاحب موجود ہیں, چونکہ ہم گلہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نمائندگی نہیں ہے ان کی. آپ کی گفتگو بھی انہوں نے سن لی ہے. زعیم قادری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, حضور خیریت سے ہیں جی؟ میں ٹھیک ہوں. زعیم قادری صاحب, یہ یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی احتجاج ہمارا حق ہے اور ہمارے راستے روکنے کا کوئی حق حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وتیرہ اختیار کیا اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان گئی ہے. آپ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ان کے اوپر ہم مقدمہ درج کرائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا بلاکیڈ کیا انہوں نے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں آ پائے اور سونامی کو روکنے کی ایک کوشش کی ہے. کیسے ریئیکٹ کریں گے اس بات پہ آپ؟ دیکھیں, یہ ان کی خوش فہمی ہے. پاکستانی عوام نے عمران خان کی تحریک احتساب کو مسترد کر دیا. انہوں نے خالصتاً یہ بات کا فیصلہ دے دیا ہے کہ جس بنیاد پر عمران خان صاحب احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ خالصتاً غلط ہے اور طریقہ کار سے بھی لوگ اگری نہیں کر رہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان نے اپنے صوبے میں احتساب کے تمام منازل طے کر لی؟ کیا وہ احتساب کمیشن جو اے پی کے میں بننا تھا اور اس کے بعد ایک صاف شفاف حکومت قائم ہونی تھی, کیا وہ ہو چکی؟ تو دا آنسر از نو, کیونکہ وہاں پر
انہی کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز آج ماتم کدا ہیں جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے کے بارے میں کہ وہاں پر ان کا احتساب نہیں ہو رہا. اور جنرل صاحب جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا کہہ کے کہ وہ دنیا کے بہترین آدمی ہیں, انہوں نے بھی یہی کچھ جو ہے وہ معروضات پیش کی تھی عمران خان کی خدمت میں, جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی. آج کا جو احتجاج ہے نا بخاری صاحب, یہ واضح طور پر اس لیے ہم اس کو نان ڈیموکریٹک کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے لا کورس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. یہ سپریم کورٹ تک ہو کے آ گئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی موجود ہیں. ہم بھی ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں موجود ہیں. تو کیا ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے سے پہلے کیا ہم نے کے پی کے میں ان کے خلاف تحریک شروع کر دی ہے؟ کیا ہم کے پی کے میں لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکتے تھے؟ مقصد یہ نہیں ہے. مقصد خالصتاً اس ملک میں ہونے والی اس اکنامک ایمرجنس کو روکنا ہے یا ڈیلے کرنا ہے, جس کے بعد 2018 کے الیکشن میں بھی ان کا کوئی صورت ان کو نظر نہیں آ رہی. خان صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا نا آج کہ وہ تو یہ تو 2018 کے الیکشن بھی اس طرح جیت لیں گے. ان کو علم ہے کہ ہمیں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے, کیونکہ بھائی جان جب $44 بلین کی انپریسیڈنٹڈ فائنینشیل ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل ہوئے, جو دنیا میں ممالک کو بہت مشکل سے جو ہے وہ ملتے ہیں, تو آج خان صاحب درپیش کے ہیں کہ دنیا میں جو مانا جانے والا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے یعنی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس کو ڈسٹرب کر کے یا اس کو روک دیا جائے یا سلو کر دیا جائے. کون دیکھ رہی ہے اس چیز کو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہماری بجلی چاہیے, ہمیں تو امن چاہیے, ہمیں دھماکے نہیں چاہیے. ہم نے اس سفر کو بھی بہت سارا طے کر لیا. ابھی کل کے پی کے میں جو کچھ ہوا وہ نااہلی ثابت ہو کے سامنے آ گئی. ہم اگر ان سے بات کرتے ہیں کہ خدارا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, آپ کی منت کرتے ہیں کہ بھائی یہ جلسہ ایک جگہ پہ کر لو, لوگوں کو تکلیف نہ دو. 2-2.5 لاکھ آدمی سفر سے رہ گیا میٹرو پہ لاہور میں, 2-2.5 لاکھ آدمی رہ گیا سفر سے پنڈی میں. مصیبت ہو گئی لوگوں کے لیے, بچہ مر گیا کسی کا غریب کا. ان کا کیا چلا گیا مجھے بتائیں آپ. مجھے زعیم قادری صاحب, یہ تو ہو گیا عمران خان صاحب کی ریلی کا احوال. اب آپ تھوڑا سا ذرا پیٹ کے جو علامہ طاہر القادری صاحب اسلام آباد میں ریلی کیے ہوئے ہیں اور دھمکی دی ہے انہوں نے کہ اگر ہمارے راستے کی رکاوٹیں آپ نے نہ ہٹائیں تو ہم شاید اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑا تھریٹ ہیں ہمارے لیے, اس لیے کہ انہوں نے کچھ فتوے دیے ہوئے ہیں. فتوا تو وہ 1 منٹ میں جھاڑ دیتے ہیں, اور وہ مودی کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں اور جو مودی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان کا ذکر کہیں نہیں کرتے. وہ انڈین چینل نے دکھا دیا کہ نہ تو مودی کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, وہاں دفتر کھولنے پہ اس کو بہترین جمہوری حکمران بھی کہتے ہیں, بہترین جمہوریت بھی کہتے ہیں ہندوستان کو, یہاں آ کے جو ہے وہ دوسری گفتگو شروع کرتے ہیں. تو ان کو صرف یہ چاہیے کہ بھائی ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, بڑے سیریس تھریٹ تھے ہیں, ہم نے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور وہ تھریٹ کال ہو گیا. شاہ صاحب کے پی کے میں آپ نے 7 دن پہلے بتایا تھا وہاں کہ یہاں پہ یہ ہونے والا ہے, نہیں رسپونڈ کر سکے چیف منسٹر صاحب, اور وہاں پہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب اگر ہم نے ان 70 رستوں کو جو 13 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں ان کو بند کر کے وہاں سیکورٹی نہیں لگائی, اور خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب ظالم آدمی ہیں, وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ورکروں اور پاکستانیوں کو جان کو بھی داؤ پہ لگانے سے باز نہیں آتے. طاہر القادری حملہ کرتے ہیں پارلیمنٹ پہ, وہ ساتھ ان سے مل جاتے ہیں, کہہ دیتے ہیں اس وقت کہ میں نے نہیں جانا. بات یہ جی کیسی باتیں کر رہے ہیں زعیم صاحب, آپ بات مجھے یہ بتائیں ظالم کون ہے. میری بات سنیں, ظالم وہ ہے زعیم قادری کہ آپ کے بلوچستان پر وزیر اعظم جو انڈیا کا بات کرتا ہے دہلی کے قلعے پہ کھڑا ہو کر, اور آپ کے وزیر اعظم جو ہے ایک لفظ نہیں کہتے. ظالم وہ ہے کہ جو بلتستان کی بات ہوتی ہے آپ کا وزیر اعظم نہیں بولتا, گنگا ہے. ظالم وہ ہے کلبھوشن یادیو پکڑا جاتا ہے اپنی زبان نہیں کھولتا. ظالم وہ ہے جس کی فیکٹری سے جو انڈین ایجنٹس راہ کے پکڑے جاتے ہیں اپنی زبان نہیں کھولتا. ظلم یہ ہے کہ کشمیری مر رہے ہوں اور آپ کا وزیر اعظم گنگا بہرا بولے ہی کچھ نہ. ظلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف نہ دیں, وہ 2 سال تک عدالتوں میں دھکے کھائیں, عدالتوں میں جائیں, آپ لوگوں کو انصاف نہ دیں. ظلم وہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. خدارا ظلم وہ ہے کہ آپ یہاں سے لوٹ مار کر کے آپ پاناما میں لے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ محلات کھڑے کریں انگلینڈ کے اندر, ورجن آئی لینڈ کے اندر. خدارا رحم کھائیں اس پاکستانی قوم پر.
بہت ظلم کر اب لیا ان کی بھی آپ نے۔ بات سن لیں اور نا۔ اب ہم آپ کینیڈین نیشنلٹی چھوڑ دیں، لوگوں کو یہ لوٹ کوئی کر ایشو چھوڑ ہے، دیں۔ یہ کوئی ایشو ہے؟ آپ ان کی سن لیتے ہیں نا، ان کی سن قارون لیتے قادری کا کیا کاروبار ہے بھائی؟ مجھے بھی تو بتا۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے ثابت کر دیں پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی بزنس ثابت کر دیں۔ میں اشتیاق چودھری آن ایئر کر رہے ہیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاناما کورس کو ایڈمٹ کیا، آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایڈمٹ کیا۔ آپ کے بیٹوں، وزیر اعظم کے بیٹے کہتے ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا، ایڈمیشن آ گیا۔ مجھے یہ بتائیے زعیم قادری، آپ سے سوال ہے میرا کہ اس ایڈمیشن کے بعد مجھے یہ بتائیں، آپ سے سوال ہے، چلے میرے اس سوال کا جواب دے دیں، میرے اس سوال کا جواب دے دیں آپ۔ اب سنیں ذرا سوال، بہت مختصر سوال ہے، مختصر سوال ہے زعیم قادری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایڈمیشن کر لیا پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر نے۔ جواب لے لیں ان سے، جواب لے لیتے ہیں۔ جی زعیم قادری صاحب، آپ نے سنا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ظالم کون ہے، آپ ذرا اس کا جواب دے دیں تاکہ ہمارے سامعین تک کوئی بات تو پہنچے نا، ہمارے جو ویورز ہیں۔ ظالم وہ ہے شاہ صاحب جو اس قوم کی بات تو کرتا ہے لیکن اپنی کینیڈین نیشنلٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے آ کر یہاں کچھ کرنا۔ اس ملک کا نظام تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں 83 آدمی کھڑی کرتے ہیں پورے پنجاب میں، 13,000 میں سے 83 آدمی، اور ایک بھی جیت نہیں پاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی طرح اس ملک کا وزیر اعظم بنا دو۔ میرے پاس تو کوئی ایسا راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ میں ان کو وزیر اعظم بنا دوں۔ شاہ صاحب آپ کے پاس ہے تو آپ ان کو کیا اپلائی کر دیں؟ اور دور چلا گیا نا، لوگوں نے بتانا ہے، لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے، لوگوں کے طریقے کار ہیں۔ عرض یہ ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ علامہ طاہر القادری صاحب کا معاش کیا ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ ہمیں چور ڈاکو کہتے ہیں، ہم تو 1928 سے کاروبار کر رہے ہیں اس ملک کے بننے سے پہلے سے، ساری دنیا کو پتہ کاروباری لوگ ہیں اور رہیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے، اگر آپ مجھے اجازت دیں زعیم قادری صاحب، اگر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں نا، وہ سوال کر رہے ہیں جی کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، ذرا اس کا جواب تو دیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے ایف بی آر نے کروڑوں کے نوٹسز بھیجے ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ نے باہر ایجنسیز کو بھی پیسے دیے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں ایک منٹ زعیم قادری صاحب سنیں نا میری بات، وہ تو ذریعہ معاش پوچھ رہے ہیں، وہی بات آ رہی ہے۔ آپ ایف بی آر کے نوٹسوں پہ چلے گئے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات نہیں سنیں، پہلے آپ سوال کا جواب دیں۔ میری بات، وہ میرے سوال کرنے کی میرے خیال سے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قادری صاحب بظاہر رات سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ سنیں گے کہ نہیں؟ اب آپ نے بس ان کا یہی ہے، قادری صاحب ان کی بات بھی سن لینا۔ یہ وہی جی آپ بولیے، یہ دہشت گردی اسی میں بھی ٹاک شو میں بھی لے آتے ہیں اور کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سارے ہمارے آپ انہیں کہیں دو قادری صاحب یہ آپ سوال سنیے، دو باتیں ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ نے، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے قادری ابھی اندر، تو آپ نے ڈاکٹر زرکا کے جواب دینے، ذرا سن لیں یہ جلدی سے جواب۔ مجھے صرف ایک تو مجھے یہ بتا دیں آپ کہ دیکھیں بڑے سیریس ایشوز ہیں آپ کے، کوئی بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پرائم منسٹر کیوں نہیں بولا کلبھوشن کے اوپر، آپ کا پرائم منسٹر کیوں نہیں بولا باقی ایشوز کے اوپر؟ ایک منٹ پہلے تو ان کے سوال جسٹس باقر نجفی کی یار ایک منٹ ذرا میری بات سنیں۔ زعیم قادری صاحب کا سوال یہ تھا کہ طاہر القادری صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے، یہ اتنے بڑے جلسے جو ہیں، اس کا جواب دیں ذرا۔ دیکھیں میری بات، پرسنلی جو ہے وہ بزنس ہے ان کا، اور اس میں وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں، اور ان کا میں بتا وہ ڈکلیئر ہے، اور اس کے مطابق وہ جو ہے اپنے جو ہے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، اب آ جاتے میں بتاؤں، ڈاکٹر طاہر القادری وہ شخصیت ہے جس کی کروڑوں روپے کی اپنی آمدن جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک اور دارا منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔ وہ شخص ہے جس کی اپنی رائلٹی بھی وہ اپنی خطابات کی نہیں لیتا، جس نے کروڑوں کی رائلٹی کتابوں کی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے وقف ہے۔ اب ذرا زعیم صاحب اب ذرا ڈاکٹر زرکا کی بھی سن لیتے ہیں نا، آپ نے پھر آپ بتائیے کہ آپ جو لوٹ مار کر کے بڑا معصومانہ یہ سوال سنیں جی، معصومانہ تو نہیں ہو سکتا، معصومانہ نہیں ہو سکتا جی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب کوئی پاکستان میں کوئی ریلی نکلنی چاہیے، جمہوریت ہے، ہر ایک کا حق ہے اپنے، ہمیں بھئی خود نکالتے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف، کہتے تھے کہ ان کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 15 دسمبر 2015 کو جو ہم نے ریلی لاہور میں نکلی، جس میں لاہور کا ایسا شٹ ڈاؤن تھا کہ ہسپتالوں سے ویل چیئر پہ بیمار عورتیں ہمارے ساتھ بوڑھی آئیں ساتھ، ہم نے پوری لاہور سنیں، ایک منٹ قادری صاحب آپ میرے بھائی ہیں، آرام سے بات سنیں۔ 15 کو ایسا زبردست، ہم بھی حیران تھے کہ کس طرح لوگ نکلے، اور 16 کو اے پی ایس ہو گیا، اپنے ہی بچے ہمارے مر گئے،
कैसे मरे, किसने मरवाए, ये तो सवाल समझ नहीं आता। खुदा के लिए लेकिन सर, ये ना नून पे डाल देना। सर मैं किसी पे नहीं डाल रही, मेरा मासूमाना सवाल है। जी जी। उसके बाद 7 अगस्त को हमने कहा हम रैली निकाल रहे हैं पिंडी में, तो कोयटा में आपके जो लॉयर्स हैं उनके ऊपर इस कदर दहशतगर्दी, उनको मरवा दिया गया। हमारी 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस एक सिर नगू हालत में। सर आप मेरी बात तो सुन लेना, मैं तो मासूमाना सवाल कर रही हूँ। उसके बाद अब ये हमारी रैली निकलनी थी, तो कल फिर मर्दान और आपने पेशावर में हो गए ब्लास्ट। मुझे ये बताइए, देखिए एक सोचने वाला दिमाग सोचता है कि जब इस तरह के हालात होते हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी मुख्तलिफ फोर्सेज एट प्ले हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ बाहर की कुव्वतें हैं, अंदर की कुव्वतें, लेकिन जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो उसमें मेन बेनिफिशियरी कौन होता है? देखिए आप डिटेक्टिव्स में भी देखते हैं कि मेन बेनिफिशियरी कौन है। 15 दिसंबर को जो हुआ हमारा जो लाहौर, वो हंस रहे हैं ना जी, उनके लिए तो हंसने वाली बात है ना, कीड़े मकोड़े हुए तो हर बारी मेन बेनिफिशियरी आपकी अपनी जमात थी। तो देखें ये बड़े सीरियस बातें हैं, सोचने की बातें हैं कि ये कैसे होती हैं ये अच्छा बातें। मैं एक आपकी अगर बात में इजाफा इजाजत दें मुझे, ज़हीम कादरी साहब, मौलाना तारुल कादरी साहब ने फरमाया है, अल्लामा तारुल कादरी साहब ने, कि जो कोयटा का ब्लास्ट और पेशावर के ब्लास्ट हैं ये हुकूमत ने कराए हैं। जवाब दें इसका। ये इसका मतलब है जरका जो डॉक्टर जरका जो है ना, कि मैं इनकी बड़ी अच्छी खातून है, पढ़ी लिखी है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें आप कम अज कम तारुल कादरी साहब वाली गुफ्तगू न करें। इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की, वो एजेंसी से राब्ते में है, उनको बाकायदा ब्रीफ किया जाता है केपीके में कौन क्या कर रहा है। और तारुल कादरी साहब ने जो बात की है, मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि तारुल कादरी साहब सबसे पहले मोदी के साथ अपनी उन गुफ्तगुओं का, उन शुक्रियों का, उन मेहरबानियों का एक दफ्तर को, क्योंकि पैसे मिलते हैं ना वहाँ से, हिंदुस्तान से पैसे कमाने थे, इसलिए मोदी को कहा आपके साथ का जमहूरी हुक्मरान कोई नहीं है, आपके जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं है, आपके जैसा। और उससे अब इसका आप जवाब भी तो ले लेना, सारा इसका जवाब भी ले लें कादरी साहब। ज़हीम साहब, अब जब लोग नहीं, कोयटा का हादसा होता है, कोयटा का वाकया होता है या पेशावर का वाकया होता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश है? वहां पे डॉक्टर तारुल कादरी बोलता है, डॉक्टर तारुल कादरी कंडेम करता है। मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर का काम है ना? मुझे ये बताइए, चलो मुझे इसका जवाब दे दें। मैं सादा सा सवाल है, एक मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एलिगेशन लगाता है और वो कहता है बलोचिस्तान की कि वो मेरी आवाज है, और वो दिल्ली के लाल किले पर ये बात करता है, तो उसका जवाब किसको देना चाहिए? हमेशा दिया है। मुझे ये कहां दिया है? मुझे ये बताएं। मुझे ये आप मुझे दिखा दे जी क्लिप, सलीम बुखारी साहब, जहां पे उसने मोदी को कंडेम किया। मुझे क्लिप आप दिखा दे, मुझे क्लिप दिखा दे। मैं समझूंगा, मैं अपना उस्ताद मान लूंगा ज़हीम कादरी को, मैं ऑनर चैलेंज कर रहा हूं। मुझे ये बता दे कहां मोदी साहब को किया। आपके मेरे बताएं, वो काम जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने करने थे वो आप जनरल रहीस शरीफ कर रहे हैं, वो जनरल रहीस शरीफ को करना पड़ रहा है। उसको कहना पड़ा कि मोदी को हम नहीं इस तरह की बात करने देंगे, हम जुबान खींच लेंगे। आप तो बात ही नहीं करते। आपके बिजनेस कंसर्न, हाल ये है कि यूनाइटेड आपको तो इंडिया इक़्तिदार में लेके आया, यूएनडीपी का आपको इंडिया इक़्तिदार में लेके आपका आया। डायरेक्टर, मेरा ख्याल है आपका राइट है बोलने का। ज़हीम यार बात यह है कि अगर हम इन बातों का इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे, मैसअप होगा तो जवाब नहीं आएगा। आपसे ये कह रहे हैं, इश्तियाक चौधरी साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के उस स्टेटमेंट पर कोई रद्द अमल का इजहार किया है या नहीं? आप